اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونبير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 65 سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی، اور ہم یہ پورا واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح بیان کیا ہے اس کا لغوی اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں چھوڑ دیا تھا، پھینک دیا تھا، اور جا کے باپ کو بہانہ لگا دیا تھا کہ ہم تو کھیل رہے تھے، میچ کھیل رہے تھے دوڑنے کا، اور اس کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس سارے سلسلے کو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب وہ مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور بہت ہی اچھی صورتحال ہے ان کی۔ تو اب انہوں نے اپنے بھائیوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہا کہ اپنے بھائی کو لے کر آؤ، ہم تمہیں غلہ نہیں دیں گے۔ تو اب یہ وہ غلے کا سلسلہ چل رہا تھا، تو انہوں نے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا، ہم نے آیت نمبر 64 میں پڑھا کل کہ بھائی ہمیں جو ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور تم بن یامن کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہاری بات پر تو تمہیں تو امین نہیں سمجھتا، بھروسے کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن کیونکہ اللہ ہی بہترین محافظ ہے، وہی ارحم الراحمین ہے، تو اس طرح انہوں نے اس کو ساتھ کیا۔ اور جب کھولا انہوں نے سامان اپنا، اور پائی انہوں نے اپنی پونجی نقدی جو لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف، تو کہا انہوں نے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ رہی پونجی ہماری جو لوٹا دی گئی ہے ہماری طرف، اور رسد غلہ لے کر آئیں گے ہم اپنے گھروں کے لیے، اور حفاظت کریں گے ہم اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لائیں گے، 1 اونٹ بھر غلہ، یہ غلہ لانا ہوگا بہت آسان۔ تو اب وہ بڑے کانفیڈنٹ ہو گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ساری نقدی اور پونجی جو ہے وہ ان کے سامان میں رکھ دی تھی، اور غلہ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو لاؤ گے جب دیں گے۔ تو اب دیکھیے آیت نمبر 66، قال لن نرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ جب تک کہ نہیں دو تم مجھے وعدہ پختہ اللہ کے نام کا کہ تم لے آؤ گے میرے پاس اسے ضرور، علاوہ یہ کہ تم گھیری لیے جاؤ۔ پھر جب دے دیا باپ کو وعدہ پختہ انہوں نے، تو کہا یعقوب نے اللہ اس بات پر جو کہہ رہے ہیں ہم وکیل نگہبان ہیں۔ تو اس طرح اللہ کو نگہبان بنا کر انہوں نے یہ پختہ وعدہ لیا، اور چھوٹے بیٹے کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ 67، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ کہا یعقوب نے میرے بیٹو نہیں داخل ہونا تم سب ایک ہی دروازے سے، بلکہ داخل ہونا الگ الگ دروازوں سے، اور میں نہیں بچا سکتا ہوں تم کو اللہ کی مشیت یا اللہ کی مرضی سے ذرا بھی۔ نہیں حکم چلتا کسی کا علاوہ اللہ کے، اسی پر توکل اور بھروسہ کیا گیا ہے میں نے، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 68، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ فَقَضَاهَا
وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب داخل ہو گئے جیسا حکم دیا گیا تھا ان کو ان کے باپ نے، نہیں بچا سکی یہ تدبیر ان کو اللہ کی مشیت یعنی مرضی سے ذرا بھی، مگر ایک حاجت تھی، تمنا تھی نصیحت کی دل میں یعقوب علیہ السلام کے، جسے اس نے پورا کیا۔ اور یقیناً وہ یعقوب علیہ السلام البتہ صاحب علم تھے، وجہ کی تعلیم دی تھی ہم نے اس کو، لیکن اکثریت انسانوں کی نہیں چاہتی سمجھنا۔ سو یہ پورا قصہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تعلیم دی یعقوب کو اور یوسف کو، اس کو پہچانو، اور یہ اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ ہے جو تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا صاحب علم ہے، لیکن اکثریت انسانوں کی نہیں چاہتی یہ سمجھنا۔ اکثر الناس لا یعلمون، وہ یہ نہیں سمجھنا چاہتی کہ اللہ ہی سب سے بڑا صاحب علم ہے، اللہ ہی سب سے بڑا کارساز ہے، اللہ ہی سب سے بڑا، اللہ نے ساری چیزیں، یہ دنیا ساری وجود میں تخلیق کی ہے، اللہ ہی مالک ہے تمام انسان و جہانوں کا۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے اور اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ یہی مقصد ہے ان تمام ترجمے کو ریکارڈ کرنے کا، کہ تھوڑا تھوڑا پڑھیے لیکن معنوں کے ساتھ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، روزانہ پڑھیے۔ اور اگر آپ اس کو یاد بھی کرنا چاہتے ہیں تو 4 5 آیات ہم روزانہ ترجمے کے ساتھ ریکارڈ کرتے ہیں، آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔